حضرت حافظ و قاری معراج صاحب قبلہ نے اللہ کے مقدس اور پاکیزہ کلام کی تلاوت فرمائی۔ قرآن پڑھنا، سننا، دیکھنا، چومنا عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کے ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے وہ صرف قرآن کو انگلی رکھ کر کے اس کے لائن پر دیکھتا چلا جائے، اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے زیادہ قرآن کو پڑھا جائے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ جنت حسین ہے کہ ہنسی فاطمہ کا گھر، یہ فیصلہ نہ کر سکا رضوان آج تک، پڑھ کر قرآن چاند پر جانے لگا جہان، آپس میں لڑ رہا ہے مسلمان آج تک۔ اللہ ہمیں قرآن مقدسہ کی صحیح تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس عظیم الشان جلسے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کئی مرتبہ اعلانات کیے جا چکے ہیں، جمعے سے لے کر کے اب تک برابر مساجدوں میں اعلان کیے جا رہے ہیں کہ آج کے اس عظیم الشان جلسے میں مقرر خصوصی کی حیثیت رکھنے والی ذات آبرو اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ قادری مکرانہ راجستھان، ان کی آمد ہونی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آج کے اس عظیم الشان جلسے میں خطاب فرمانے کے لیے خطیب سدا بہار حضرت علامہ مولانا سید محمد زکریہ اشرفی صاحب قبلہ جامعہ مخدومیہ سراج العلوم، ان کا خطاب ہونا ہے۔ کئی نعت خوان مصطفیٰ ہیں، حضرت حافظ و قاری معین الدین اشرفی صاحب قبلہ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، آپ کے کمری شاہ مسجد کے اس وقت خطیب و امام ہیں۔ اس کے علاوہ نعت خوان مصطفیٰ حضرت حافظ و قاری عقیل صاحب عرف شیخو وہ بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت حافظ عمران صاحب قبلہ جو آپ کے اس محلے میں رہتے ہیں، ان کی بھی نعت سے آپ کو اپنے دلوں کو محظوظ کرنا ہے۔ حضرت حافظ و قاری گلزار رضا صاحب قبلہ ان کی بھی پاکیزہ 2-4-10 مصروں سے اپنے دلوں کو محظوظ و مسرور کرنا ہے۔ اور بالخصوصیت کے ساتھ جس شاعر کو مدعو کیا گیا ہے، شاعر اہل سنت جناب محترم یوسف رضا کانپوری، ان کے پاکیزہ کلام سے یوسف رضا صاحب قبلہ نہیں آ رہے ہیں، ان کی جگہ پر قاری انس اشرفی صاحب قبلہ کو مدعو کیا گیا ہے۔ کئی ایک نعت خوان مصطفیٰ ہیں، اور آج کے اس عظیم الشان جلسے کی سرپرستی جانشین حضور شاہد ملت آبرو اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی قاری حسیب اختر صاحب قبلہ شاہدی شیخ الحدیث دارالعلوم شاہ اعلیٰ قدرتیہ، وہ خطیب و امام عیدگاہ جاجمعو فرمائیں گے، اور صدارت کی پاکیزہ منصب میں انشاءاللہ دیکھیں گے اگر ہوں گے تو استاذ الحفاظ حضرت حافظ و قاری غلام قادر صاحب قبلہ ہے کہ نہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں انشاءاللہ، لیکن قاری صاحب قبلہ جو پورے شہر کانپور کی سرپرستی فرماتے ہیں انشاءاللہ آپ کے اس دیار میں تشریف لائیں گے۔ مائک والے سے گزارش ہے تھوڑی سی آواز بڑھا دیں۔ اب آئیے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت رسول علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنے کے لیے آپ کے علاقے کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اپنے لبوں پر کسی فلمی نغمات کو سجانا اس نے بہتر نہ سمجھا، بلکہ وہ جانتا ہے کہ عشق رسول میں جینا اور مرنا یہی ہماری زندگی کی کامیابی کا راز ہے، یہی ہمارا اصل مقصد ہے۔ آپ کے اسی علاقے میں رہتے رہتے آہستہ آہستہ اس نے نعت رسول پڑھنے کا سلیقہ سیکھا ہے۔ میں دعا کروں گا پروردگار عالم اس کے اسی نعت پڑھنے کے وسیلے سے اسے اور اس کے والدین کو جس کی بارگاہ میں نعت پڑھ رہا ہے اس کی بارگاہ میں اسے پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں گزارش کروں گا حافظ ایان سلمہ سے وہ گزارش کروں کہ وہ آئیں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت نبی گنگنائیں۔